السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایپیسوڈ 10، تیری الفت میں ہارے۔ یہ جوس پیو اور جاؤ یہاں سے، اس سے میں بعد میں نمٹ لیتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ پاگل پن کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑے آرام سے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، لیکن مصنوعی مسکراہٹ سے اس نے اپنے آگے پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھا لیا اور اپنے ہونٹوں کو لگانا چاہا۔ میڈم، یہ میں اپنے لیے لے کر آیا ہوں، کچن میں جائیں اور اپنے لیے اور لے کر آئیں۔ وہ بڑے آرام سے جوس پینے لگا تو اس نے دانت کچکچا کر اپنے شوہر کو دیکھا، جس کو ملنے کے لیے وہ بےتاب ہوئی پڑی تھی، لیکن یہاں پر تو مقابل کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیکن لالا تایا جان تو مجھے مار ہی دیں گے، وہ ڈرتے ہوئے بولا اور جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ تم کہنا خود ہی بھاگ گئی اپنے شوہر کے پاس، سبریز سنجیدگی سے بولا تو وہ ہمنکوں کی طرح اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں چلی جاتی ہوں، یہ نہ ہو کہ ماموں جان کا سارا غصہ میرے اوپر اتر جائے۔ اب اسے صورتحال کا اندازہ ہوا تو وہ ڈرتے ہوئے بولی، جس پر ریحان تو خوش ہوا تھا، لیکن سبریز نے اسے اچھی طرح سے گھورا۔ اب آ گئی ہو تو تم میرے پاس ہی رہو گی، گھر میں کام کاج کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کام والا بھی بھاگ گیا ہے۔ وہ بڑے آرام سے صوفے پر سر ٹکاتے ہوئے جوس کا آخری سپ لیتے ہوئے بولا تو حورین رہنے والی ہو گئی۔ یعنی وہ اس شخص کی محبت میں دوڑی اس کے پاس چلی آئی اور وہ اسے کام والی کہہ رہا تھا۔ دل کیا اس کا سر ہی پھاڑ دے، جو یہ کہہ کر بڑے آرام سے اپنے موبائل پر بزی ہو گیا تھا۔ اور ریحان نے تنزیہ نگاہوں سے اپنی بھابھی بیگم کو دیکھا، جس پر اسے مزید آگ لگ گئی۔ تمہاری گاڑی کی ڈکی میں میرے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ ذرا نکال لانا۔ وہ دانت پیستے ہوئے ریحان کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، آ جاؤ لے لو آ کر۔ اور یہ کپڑے کب رکھے ہیں، سازشی لڑکی؟ مجھے بڑی جلدی ہے، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ریحان یہ کہہ کر باہر نکل گیا، وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ریحان اپنا دکھ بلا کر اس پر طنز کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے کی ایڑی اس کے پاؤں کے اوپر ماری، جس سے وہ بنھا کر رہ گیا۔ ظالم لڑکی، بڑی عزت کر لی تمہاری، لیکن تم اس قابل ہو ہی نہیں۔ بھابھی بیگم، آپا بیگم کہہ کر میرا حلق خوش ہو گیا۔ اب میں تمہیں ہورے ہی بولوں گا، پھاپے کٹنی کہیں کی۔ کیسے میری منتیں کر رہی تھی کہ لالا کے پاس ملوانے لے چلو، اور اب ادھر آ کر پھیل ہی گئی۔ ریحان نے بھی اپنے دل کے پپولے پھوڑے۔ ریحان تمہاری بھابھی ہے، ذرا تمیز سے بات کیا کرو۔ سامان پکڑاؤ مجھے۔ درستگی سے کہتے ہوئے وہ اس کا اٹیچی لے کر اندر چلا گیا، جبکہ حورین نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ وہ شعر پڑھ کر ایک آنکھ دبا کر اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ریحان کا دل کیا کہ اس کا سر ہی پھاڑ دے۔ لالا، آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، کیسی لڑکی ملی ہے آپ کو۔ اور ریحان، اب تمہارا بھی اللہ ہی حافظ ہے، تایا جان سے نہیں بچو گے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے اٹھ گئی کہ اتنا ٹائم ہو گیا اور وہ کیوں نہیں اٹھی، کیونکہ اب وہ جلدی ہی اٹھ جاتی تھی۔ رات کے رت جگہ کا نتیجہ تھا کہ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جبکہ فرحاد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ایک دم سے رات والے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تو دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اس نے کب چاہا تھا کہ وہ فرحاد کے ساتھ ایسا کرے گی، لیکن اپنی عزت نفس بھی تو بچانی تھی۔ باہر نکلی تو ماں بیٹے میں بحث ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، جبکہ نرگس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اسے لے کر اپنے ساتھ جائے۔ ماما، وہ ادھر ایزی ہے تو اسے ادھر ہی رہنے دے۔ فرحاد نے یہ کہتے ہوئے نگاہ اٹھائی تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں ایک دم سے سرد پن اترا۔ وہ اپنی ماں کے پاس سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ بیٹا، ناشتہ کرو، آج تو کافی لیٹ اٹھی ہو۔ نرگس اس سے پہلے کی طرح ہی نرمی سے بولی تو اس کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا، نہیں تو اسے رات سے ٹینشن تھی کہ اس کی ساس اس سے ناراض ہے۔ وہ جب ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو نرگس نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے، میں فرحاد کی 2 سال سے شادی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی۔ میں اس کے بارے میں بڑی پریشان تھی کہ پتہ نہیں اس لڑکے کا کیا ہوگا، لیکن اچانک تم اس کی زندگی میں آئی۔ چونکہ تمہارا حصول ناممکن تھا، کیونکہ تمہارے خاندان میں باہر لڑکی دینے کا رواج نہیں تھا، اور اس نے وہ کیا کہ جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے پری،
اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور اب اسے ناراض مت کرنا، بہت ضدی ہے۔ جب ضد پہ آتا ہے نا تو بڑی خرابی کرتا ہے۔ اس لیے میری بچی اپنا گھر بچاؤ اور تم اس کے ساتھ جاؤ، چاہے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ جاؤ۔ جاؤ کمرے میں اور جو اچھے اچھے سوٹ ہیں وہ اپنے بیگ میں رکھو۔ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی ناراضگی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں سے کافی تفصیل سے سمجھاتے ہوئے بولی تو ان کی بات سن کر اس کا دل ایک لمحے کو سکڑا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ میرا فرض تھا تمہیں سمجھانا، میں نے سمجھا دیا ہے۔ اگر تم پھر بھی جانا نہیں چاہتی تو تم میری بیٹی ہو، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی تو اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا کہ اسے کتنی اچھی ساس ملی ہے۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ نرگس نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا، جبکہ فرحات کی بات بھی وہ سن چکی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ وہ کمرے میں آئی تو کسی سے فون پر بزی تھا۔ نہیں ہادیہ، ایسا مت کرنا یار۔ رات والا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے رف سے حلیے میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا۔ لڑکی کا نام سن کر پریشے کے کان کھڑے ہو گئے۔ دل میں ایک اشتعال سا برپا ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں، تم بہت اہم ہو، اپنا دھیان رکھنا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ لیکن فرحات کی باتیں سن کر پریشے کا دل بھی بند ہونے لگ گیا۔ سب کے سامنے کیا نیک بنے ہوئے ہیں اور دیکھو لڑکیوں سے باتیں۔ ایک دم سے اس کا دل کیا کہ وہ رو دے۔ فرحات اسے دیکھے بغیر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا اور چینج کرنے چلا گیا۔ ایک دم سے ہی کئی آنسو نکل کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ایک دم ہی وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر اٹھی اور بیگ نکال کر اپنے کپڑے رکھنے لگ گئی، کیونکہ اسے اب ہر حال میں فرحات کے ساتھ جانا تھا۔ وہ چینج کر کے آیا جو گرے کلر کی شرٹ اور وائٹ پینٹ اور وائٹ ہی کوٹ میں بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا اور اپنے اوپر پرفیوم چھڑک کر اپنی گھڑی پہنی۔ وہ کنکھیوں سے اس کا ہی جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی نگاہ اٹھانے پر جلدی جلدی بیگ میں کپڑے رکھنے لگ گئی۔ یہ آپ کیوں بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہی ہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا تو اس کا دل خون خون ہو گیا۔ ماما نے کہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس لیے بیگ میں کپڑے رکھ رہی ہوں۔ وہ بھی اسی انداز میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، لیکن میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ وہ صفاگی سے بولا تو پریشے کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، لیکن ضبط کر گئی۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں اپنی ماں کا دل نہیں توڑ سکتی۔ وہ شانے اچکا کر بولی اور ہینگر سے اپنا سوٹ نکالنے لگ گئی۔ واہ رے بے نیازی، ادھر تو ہم دل و جان سے ان کے لیے پاگل ہو رہے ہیں اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فرحات نے دل ہی دل میں کلستے ہوئے سوچا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ماما ان کے ساتھ کیوں زور زبردستی کر رہی ہے؟ میں بھی ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتا اور وہ بھی نہیں جانا چاہتی۔ آپ کیوں ایسے فورس کر رہی ہیں؟ اب وہ اپنی ماں کے پاس آ کر غصے سے بولا، میں نے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی بلکہ اسے سمجھایا ہے۔ نرگس حیرانی سے بولی، میں نے کب کہا کہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں؟ میں نے بس یہ کہا کہ میں اپنی ماں کا دل نہیں توڑ سکتی۔ وہ دانت پیستے ہوئے فرحات کو دیکھ کر بولی تو نرگس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ کو کسی کا دل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خشک لہجے میں کہہ کر باہر چلا گیا۔ پریشے کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی کیونکہ یہ سوچ ہی اسے مارے جا رہی تھی کہ وہ کسی لڑکی کے پاس گیا ہے۔ وہ چلتی ہوئی نرگس کے پاس آئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو، اگر نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ۔ اس کے چہرے پر انہوں نے پریشانی بھانپ لی تھی۔ ماما یہ ہادیہ کون ہے؟ وہ اور برداشت نہ کر پائی تھی۔ اس کے سوال پر نرگس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی کلاس فیلو تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نرگس اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولی کیونکہ اس کو پریچے کے چہرے سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ ان کی تو اس کے ساتھ کافی دوستی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی، لیکن چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کرب سے گزر رہی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور اسے اکیلا مت چھوڑو۔ نرگس کو تو اب ایک اور بہانہ مل گیا تھا اسے سمجھانے کا۔ اگر دوستی تھی تو پھر اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی سوئی ہادیہ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ شادی تو اس نے تم سے ہی کرنی تھی۔ اب سارے وہموں کو دل سے نکال کر فرحات کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ لیکن وہ تو اپنی ہادیہ سے ملنے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نرگس نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ اچھا اب ہادیہ نامہ چھوڑو، جلدی جلدی کام ختم کریں کیونکہ تم دونوں نے نکلنا بھی ہے۔
نرگس اسے لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے دل کو سکون کہاں تھا، کیونکہ اس کا محبوب شوہر تو ہادیہ سے ملنے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرحاد آیا تو وہ اس کے ساتھ سفر کے لیے پشاور روانہ ہو گئی، جبکہ سفر کے دوران فرحاد کا رویہ بالکل اسپاٹ تھا۔ اسے آئے ہوئے چوتھا دن تھا جب سبریز صبح نکلتا اور شام واپس آتا، کبھی کبھار دن کو بھی آ جاتا۔ وہ اس روٹین سے اکتا گئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پریشے کا نمبر ملایا اور اس سے حال احوال دریافت کیا۔ پریشے کو بھی آئے ہوئے تیسرا دن ہو چکا تھا۔ فرحاد تو اسے لا کر بھول چکا تھا۔ دن کو سارا دن بزی رہتا اور رات گئے لوٹتا۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں اس سے پری، یہ کوئی زندگی ہے؟ سارا دن اکیلے گھر میں پاگلوں کی طرح دیواروں کو گھورتے رہو۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بندہ تنگ آ جاتا ہے اس روٹین سے۔ تو کیا لالا تمہارا دھیان نہیں رکھتے؟ وہ کچن سے نکلتے ہوئے بولی، کیونکہ فرحاد کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ کھانا بنا رہی تھی۔ تمہارے لالا نہایت ہی خشک قسم کے انسان ہیں۔ کبھی میری تعریف نہیں کی، کبھی پیار سے بات نہیں کی، لیکن غصہ دکھانے میں بہت تیز ہے۔ وہ اپنے دل کے پھپولے پھوڑتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لالا بالکل بھی رومانٹک نہیں ہے۔ کہاں یار، نہایت ہی خشک جذبات سے آر انسان لگتا ہے مجھے یہ سبز بلّا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑی تو اس کا سبز بلّا اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ایک دم سے ہی اس کا ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ پری، تمہارے لالا آ گئے ہیں، ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کافی یونیک سا نام رکھا ہے تم نے میرا۔ میرے کپڑے نکالو، میں نے کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تو اس نے اتنی آسانی سے جان چھوٹنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ ریحان نے گھر میں یہ بتا کر کے سبریز اسے خود لے کر گیا ہے، سارا الزام سبریز پر رکھ دیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر اس کے تایا کو پتہ چل گیا کہ وہ اسے لے کر گیا ہے تو وہ اس کو بھی گھر سے نہ نکال دے۔ شاہزر خان کو سبریز پہ مزید غصہ آیا۔ اب تو اسے بالکل بھی گھر میں گھسنے نہیں دوں گا۔ زمانے کے سامنے اس نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولے تو ماروخ کا دل لرز گیا۔ شاہزر خان کمرے میں آئے تو ماروخ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولے۔ پریشے کو تو رخصت ہونا ہی تھا، آپ نے سبریز کو بھی نکال دیا اور اب حور بھی چلی گئی ہے، پورا گھر ویران پڑا ہے۔ بچوں کو واپس گھر بلا لیں، میرا دل نہیں لگتا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا چاہتی ہو، اولاد کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں؟ ایک ہے جو کینیڈا جا کر بیٹھ گیا ہے اور دوسرے نے ہمیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، روایات بھی توڑ دیں اور ہم سے غداری بھی کی۔ میں اسے بخشوں گا نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے تو ماروخ نے اپنا دل پکڑ لیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شاہزر خان اپنی بات پر ڈٹنے والے انسان ہیں۔ پریشا اور فرحاد علی دونوں علیحدہ کمرے میں سو رہے تھے۔ آج ریحان اور پلوشہ اس سے ملنے آئے تو وہ کافی دیر تک ان سے بحث سی گئی۔ آپ ہی تایا جان نے آپ کو گھر بلایا ہے۔ ریحان نے اس سے یہ کہا تو اسے لگا کہ اسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ اس نے بے یقینی سے ریحان کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں، آپ کے بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی سے تیاری پکڑیں۔ چٹکی بجا کر بولا تو وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں سے اچھا سا سوٹ پہن کر تیار ہو گئی اور ریحان کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ تو ماروخ اس سے لپٹ کر بہت زیادہ روئی تھی، جبکہ اپنی چچی سے بھی بڑے پیار سے ملی۔ پلوشہ تو بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ شاہزر خان نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی، تمہارا اتنا قصور نہیں ہے، یہ سب کیا دھرا سبریز کا ہے۔ اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے ہیں اور کھلے ہی رہیں گے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، لیکن اس کے دل میں جکڑ سے چلنے لگے تھے، کیونکہ اس کے لالا کو غلط سمجھا جا رہا تھا۔ بابا، لالا کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی سبریز کو برا کہے۔ اگر اس نے نہیں کیا تو پھر تمہارا قصور نظر آتا ہے۔ اب تم اس کی وکالت نہیں کرو گی؟ کچھ دن یہاں رہو تاکہ تمہاری ماں کا بھی دل بہل سکے۔ وہ اس کا کندھا تپ تپا کر وہاں سے چلے گئے اور وہ خوش ہو کے بھی اداس ہو گئی، کیونکہ سبریز کو اس کی وجہ سے گھر سے باہر نکالا گیا تھا۔ فرحاد جب گھر پہنچا تو پری وہاں پر موجود نہیں تھی۔ ایک دم سے پریشان ہو کر پری کو فون ملایا، جو اس نے اسی وقت اٹینڈ کر لیا۔ پھر اپنے اوپر افسوس بھی ہونے لگا کہ اس نے گھر سے نکلتے وقت فرحاد کو کیوں نہیں بتایا۔ آئی ایم سوری، وہ مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ ریحان مجھے لینے آیا تھا، اس لیے میں ادھر اپنے گھر چلی آئی، وہ نرمی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی تو فرحاد کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ شاید آپ کی زندگی میں میری اتنی ہی ویلیو ہے کہ آپ شاید آپ کی زندگی میں میری اتنی ویلیو ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے بتا کر جاتی۔
یہ کہہ کر اس نے غصے سے فون بند کیا تو پریشے اندر سے دہل کر رہ گئی، کیونکہ وہ پہلے ہی ناراض تھا۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ اس کی ماں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں جانی، میں فرحات کو بتا کر نہیں آئی، اس لیے وہ غصہ کر رہے تھے۔ وہ پریشانی سے بولی تو معروف نے حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ پری، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر ہی نکلتے ہیں۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے تم نے؟ اب جلدی سے ریحان کو لے کر اپنے گھر واپس جاؤ۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ بھی اٹھ گئی، کیونکہ اب اس کا مزید غصہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ریحان اسے باہر ہی اتار کر چلا گیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو فرحاد لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنے پر کافی حیران ہوا تھا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی۔ اس نے اپنی چادر اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ وہ نارمل لہجے میں بولی تو فرحاد نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جو یلو کلر کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فرحاد نے فوراً نگاہیں پھیر لی اور اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ کچن سے کھانا نکال کر اس کے لیے لے کر آئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو اسے رونا آنے لگ گیا۔ غصہ مجھ پر ہے تو مجھ پر ہی نکالیں، کھانے پر کیوں نکال رہے ہیں؟ اب وہ غصے سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ گیا۔ آئی ایم سوری، اگر آپ کو میرا اس طرح جانا برا لگا، آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تو فرحاد کا دل کیا کہ سب کچھ بھلا دے، بس اتنا یاد رکھے کہ اس کی پری اس کے پاس ہے، لیکن ضبط کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہیں اپنے گھر آ جا سکتی ہیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی میں اتنا نیرو مائنڈیڈ ہوں۔ وہ ہاٹ پوٹ سے روٹی نکالتے ہوئے بولا۔ پریشے کو لگا کہ اس کا دل کسی بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہے، کیونکہ فرحاد کھانا کھانے لگ گیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ دل تو کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاس ہی سوئے، لیکن کیا کرتی؟ کافی دفعہ ارادے باندھتی کہ وہ اس کے پاس جائے، لیکن فرحاد پر غصہ آ جاتا، کیونکہ جب وہ آئے تھے تو اس نے ہی کہا تھا کہ وہ علیحدہ کمرے میں سوئے گا۔ سبریز گھر آیا تو وہ کسی میگزین کی ورک گردانی کر رہی تھی۔ ٹائم دیکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں، وہ ایک انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ اس کے اس انداز پر سبریز نے بڑے غور سے دیکھا، جو میرون کلر کے سلک کے نائٹ سوٹ میں ملبوس اس کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ سبریز کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری، جو فوراً معدوم ہو گئی۔ تمہارے پاس تو باتوں کا کافی اسٹاک ہوتا ہے، اور اسپیشلی مجھ میں کیڑے نکالنے میں تو ماہر ہو۔ وہ چینج کر کے آ کر بڑی تفصیلی سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا تو آج اسے اس کی آنکھوں کا رنگ کچھ بدلا سا نظر آیا، لیکن اسے اپنا وہم سا لگا۔ میں کیوں آپ کو کیڑے ڈالنے لگی بلا؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ میری بہن کو کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ ایک لمحے میں سٹپٹا کر رہ گئی۔ حلق خشک ہونے لگا۔ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، وہ تو ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں ذرا الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہوں۔ وہ مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولی تو سبریز کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اس کی گود میں رکھا ہوا اس کا ہاتھ تھاما۔ حورین کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آج تمہارے سارے گلے دور کر دوں گا میں کہ کتنا خوش قسم کا انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو حورین کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ہکلا کر بولی۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ حورین نے آنکھیں بند کر لی۔ سبریز نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ آنکھیں کھولو حوریں، اور میری بےتابیوں کا مقابلہ کرو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کو اس نے آنکھیں کھول دی۔ ایک خواہش ہے میری، پوری کرو گی؟ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا تو حورین کو لگا کہ اس کی یہ مسکراہٹ ہی حورین کا دل لوٹنے کے لیے کافی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے اپنی طرف غائب دماغی سے دیکھنا نوٹس کر لیا تھا۔ ہاں بولے؟ وہ بھی اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری اس دن والی نام نہاد ایکسرسائز دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبریز شرارت سے بولا تو حورین نے ایک مکہ اس کے سینے پر دے مارا اور تھوڑی سی اس سے دور ہوئی۔ میں تو ہی آپ کو خوش قسم کا انسان کہہ رہی تھی، آپ تو بڑے گندے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دھڑکنیں تھی کہ سبریز کے انداز سے ہی اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ تو پھر تم میری فرمائش پوری نہیں کرو گی؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج سبریز کی آنکھوں میں جو رنگ تھے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک لمحے میں نگاہیں جھکا کر مسکرا گئی۔ چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ تمہارا سبز بلا رومانٹک ہو سکتا ہے؟ سبریز نے خمار آلود لہجے میں کہہ کر اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ کچھ لمحوں تک تو وہ بول ہی نہ سکی۔
پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر خود سپردگی کے انداز میں اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تو سبریز نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح سمیٹ لیا، کیونکہ وہ لڑکی اب اپنی ساری بے وقوفیوں سمیت اس کے دل کی ملکہ بن چکی تھی۔ ولید خان کے اوپر بڑا سخت قسم کا کیس تھا، لیکن پھر بھی اس کی ضمانت کی کوششیں جاری تھیں۔ سبریز حورین کو لے کر پریشے اور فرحاد سے ملنے ان کے گھر آیا۔ تھوڑی سی وضاحت کی تو پریشے کتنی ہی دیر اپنے لالا کے گلے لگ کر روتی رہی، جس نے اس کی زندگی بسانے کی خاطر سارے الزام اپنے سر پر لے لیے تھے۔ لالا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ کوئی بات نہیں میری پری، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ فرحاد سے بھی سوری کرنی تھی کیونکہ تم نے اسے بھی بڑا تنگ کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو فرحاد کے نام پر ایک دم سے اس نے فرحاد کو دیکھا جو بظاہر بے نیاز بنا ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب یہ جذباتی سین ختم کرو اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حورین منہ بناتے ہوئے بولی تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لگاتا ہوں۔ فرحاد اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا تو سبریز نے بڑے حیرانی سے فرحاد کو دیکھا۔ پریشے جلدی جلدی اٹھ کر اس کے پیچھے آئی جبکہ سبریز نے بھی حورین کو اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ فرحاد بھائی، آپ جا کر سبریز کے پاس بیٹھیں، ہم دونوں کھانا لگاتے ہیں، فرحاد کو دیکھتے ہوئے بولی تو فرحاد کچن سے باہر نکل گیا جبکہ وہ اس کے پاس آئی۔ لالا کا خشک پن دور ہوا کہ نہیں؟ بات تو تم بڑی فری ہو کر رہی تھی، اب تمہیں ڈر نہیں لگتا ان سے؟ پریشے چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ رومانٹک بھی ہیں تمہارے لالا، اس دن انہوں نے میری ساری باتیں سن لی تھیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر تمہارے خوب گلے دور کیے۔ وہ سالن کی دیگچی چولہے کے اوپر رکھتے ہوئے بولی، اب میں تمہارے لالا سے کم ہی ڈرتی ہوں، اب تو مجھے کم ہی ڈانٹ پڑتی ہے۔ وہ پراعتماد طریقے سے مسکرا کر بولی تو پریشے نے دل ہی دل میں ان دونوں کے لیے کتنی دعائیں مانگ ڈالی کہ اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ تم سناؤ، تمہارے فرحاد صاحب کیسے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی تمہارے دیوانے تھے، وہ شرارتی لہجے میں بولی تو پریشے کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ بہت اچھے ہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ پریشے کے سامنے ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فرحاد کو کیسے منائے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹنے لگا تو پریشے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو حیرانی نہ ہوئی کیونکہ وہ اس کی آنکھوں کے رنگ دیکھ چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کے پاس آئے گی۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سونے لگے ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے، اس لیے جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ ظاہر ہے رات کو نیند ہی آنی ہوتی ہے اور سونا ہی ہوتا ہے، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ کوئی بات ہے؟ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ جا کر سو جائیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، مجھے بھی صبح آفس کے لیے نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر اپنا تکیہ درست کرنے لگ گیا۔ ان کو پتہ ہے کہ میں سوری کرنے آئی ہوں، پھر بھی بن رہے ہیں۔ اس کو غصہ تو بہت آیا لیکن اب غصہ دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، اس کے لیے میں سوری کرنے آئی ہوں، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ آگے سے فرحاد نے کوئی بھی بات نہ کی تو اس نے نظریں اٹھا کر فرحاد کو دیکھا جو دیوار پر کسی ایسے نقطے کو گھور رہا تھا جیسا دیوار اس سے زیادہ اہم ہو۔ فرحاد کا دل کیا اسے کچھ سخت سنا دے کیونکہ اتنا غلط سمجھنے پر بس ایک لفظ سوری بول رہی تھی، وہ بھی اتنی دور کھڑی ہو کر، لیکن اپنے اندر پیدا ہونے والے اشتعال کو وہ دبا گیا۔ جا کر سو جائیں، کافی رات ہو گئی ہے، وہ خشک لہجے میں کہہ کر لیٹ گیا تو اس کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ وہ اسے غصے سے دیکھ کر پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی، اور وہ جو امیدیں لگائے بیٹھا تھا کہ وہ اسے بڑے پیار سے منائے گی، ایک دم سے غصہ دماغ پر سوار ہوا تو کمبل کھینچ کر زمین پہ دے مارا۔ محترمہ دل کو چوٹ پہنچانے میں کتنی ماہر ہے اور پیار کرنے کے معاملے میں بالکل صفر۔ ادھر وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کو اور تو مل گئی ہے، میری کیا اوقات ہے ان کے سامنے، وہ بلا وجہ کے وہم دل میں پالنے لگ گئی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی فرحاد آفس کے لیے نکل گیا تھا، بار بار اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیونکہ دل کو کسی پل سکون نہیں تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو نرگس کو فون ملا لیا۔ نرگس نے جب فرحاد کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگ گئی۔ ارے بچے کیا ہوا ہے، رونے کیوں لگ گئی ہو؟ نرگس نے پریشانی سے پوچھا تو اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ پریشا مجھے پریشان کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے اور فرحاد کے درمیان جو تم اس طرح رو رہی ہو؟ نرگس تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنبھلی اور نرگس کو سب کچھ بتا دیا، جس پر اس کا دل کیا اپنا ہی سر پکڑ لے۔ کتنی بیوقوف لڑکی ہے، پاگل لڑکی، وہ تمہارے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتا، مجھے یقین ہے کہ اگر پیار سے مناؤ گی تو وہ مان جائے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو وہ چپ کر گئی۔
نرگس نے فون بند کر کے فرحاد کو فون ملایا اور سلام دعا کے بعد حال احوال دریافت کیا۔ خیریت ماما، آپ نے اس وقت کال کی؟ وہ کسی ضروری کام میں بزی تھا، اس لیے ماں سے پوچھ بیٹھا، کیونکہ عموماً نرگس اسے آفس ٹائم میں فون نہیں کرتی تھی۔ میری بہو کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جب اس نے سوری کی ہے تو مان کیوں نہیں جاتے؟ کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ نرگس سیدھا اپنے پوائنٹ پر آتے ہوئے بولی تو فرحاد نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ ایک دم ہی اسے پریشے پر غصہ آیا۔ اچھا، تو محترمہ نے آپ کو میری شکایتیں لگائی ہیں؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ شکریہ۔